اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز شرکائے تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن، خداوند عالم نے قرآن مجید میں نقصان سے بچنے کا جو ذریعہ بتایا ہے، خسارے سے دور رہنے کا، گھاٹے سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ خسارے اور گھاٹے سے وہ بچے گا جو ایمان لے کر آئے گا، جو عمل صالح کرے گا، جو حق کی تلقین کرے گا، جو لوگوں کو صبر کی تلقین کرے گا۔ ایمان خدا کی توحید پر ہے، نبی کی نبوت پر ہے، علی کی ولایت پر ہے، اولاد علی کے ساتھ نیکی کرنا، اولاد زہرا کے ساتھ نیکی کرنا عمل صالح ہے، اور وتواصوا بالحق کا نام ہے یا علی مدد، یا کیونکہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ آسان لفظوں میں رسول کی حدیث کا ترجمہ یہ ہے، لکھا جائے تو حق ہے، دیکھا جائے تو علی ہے۔ یا وتواصوا بالحق یا علی کی صدا ہے، اور وتواصوا بالصبر یا حسین کی صدا ہے۔ ہم یہ دونوں صدائیں جو ہمارے خدا کا حکم ہے، ہم ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار میں بلند کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اعلامیے کے جملے پڑھنے سے پہلے کہ حسین ابن علی جس کی عزاداری روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حسین ابن علی اس طاقت کا نام ہے کہ دنیا میں جہاں مسجد نہیں وہاں بھی یا حسین ہو رہا ہے۔ دنیا میں جہاں اذان بلند نہیں ہوتی وہاں بھی یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس حسین کے ذکر کی حفاظت خدا کر رہا ہو، آج کون ہے وہ کس کھیت کی مولی ہے جو یا حسین میں جانے چلا ہے؟ میں جو ہمارا آج کے احتجاجی کنونشن کا اعلامیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو لفظ بلفظ ہمارے مرکز تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علی مسجد کی جانب سے دیا گیا ہے، وہ اعلامیہ آپ عزاداروں کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ جتنے عزادار یہاں پہ موجود ہیں، یہ ہر عزادار کے دل کی آواز ہے۔ اس اعلامیہ کو آپ نے بھی اپنے ذہن و دل میں محفوظ رکھنا ہے، اور حکومت وقت تک بھی آج کے احتجاجی کنونشن کا یہ اعلامیہ ہے، اور اسی میں ہم حکومت کو یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر ہمارے ان مطالبات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مزید ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں عزاداران امام حسین کو، جو تمام تر رکاوٹیں رونقتے ہوئے اپنے تخلیق کے مقصد کے ساتھ اپنی وابستگی کا عملی اظہار کرنے سخی کے دربار پر پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً یہ سیرت حبیب ابن مظاہر ہے، یہ سیرت حضرت سعید ہے کہ جب حسین نے کربلا میں بلایا تھا تو اس وقت کے ظالموں نے کوفہ بند کر دیا تھا۔ آج بھی ہر طرف سے رستے بند ہیں، لیکن حسینی حبیب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ آج ہم ایسے موقع پر تحفظ عزاداری کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں جب گزشتہ روز پارا چنار میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت بے گناہ مسافروں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ایک راستے کو کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس راستے پر مسلسل خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ ریاست یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ ریاست کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم پاک فوج کے سربراہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے بھارتی فضائی مداخلت پر اسے فوری جواب دیا گیا تھا، پارا چنار حملے کے مجرموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ سیکیورٹی فورسز سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ ہم دہشت گردی کے ہر سانحے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف قربانیاں دینے والی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اس کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں جتنی محبت پارا چنار کے بے گناہ مقدس لہو سے ہے، اتنی ہی محبت بنو وزیرستان بلوچستان میں شہید ہونے والے اپنی فوج کے جوانوں سے بھی ہے، اتنی ہی محبت ان کانکون مزدوروں سے ہے جنہیں گولیاں مار کر بھون دیا گیا اور ان کے خون کے ذریعے خدائی قہر کو آواز دی گئی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قرم ایجنسی اور بلوچستان میں فوجی آپریشن کیا جائے، کالعدم جماعتوں کی بے خونی کی جائے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے۔ حکومت اپوزیشن کل
کالعدم جماعتوں سے دوستیاں اور یارانے ختم کریں، جن پہ کل پابندیاں لگائی تھی، آج اگر پھر آپ نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے تو یہ آپ کی بدنیتی کا ثبوت ہے۔ نیک نیتی کا اظہار کریں، بدنیتیوں سے پرہیز کریں۔ ہر اس جماعت گروہ جتھے پر ہاتھ ڈالا جائے جو درہم و دینار، ریال اور ڈالر لے کر، بیرونی امداد لے کر ہماری مقدس سرزمین کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ آج کا یہ اجتماع کشمیر اور فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ کس قدر دکھ ہے کہ عالم اسلام کے دیکھتے دیکھتے غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل لبنان کی خود مختاری کو ہر روز نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ ہی نہیں، مسلمانوں کی غیرت پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تماچا رسید کیا جا رہا ہے۔ اور دکھ یہ ہے کہ کشمیر کو کبھی عالم اسلام نے اپنا مسئلہ سمجھا ہی نہیں۔ ہر مسلم ملک بھارت کے ساتھ یارانے ہیں، لاکھوں کشمیری شہداء کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے تمام مسائل کا حل صرف اتحاد ہے، ورنہ ایک ایک کر کے سب کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ہم جنت البقیع اور جنت المعلا کی عظمت رفتہ کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آقا موسوی کا دیا ہوا چیلنج دہراتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ حضرت زہرا کی اجڑی ہوئی قبر کی عظمت رفتہ بحال کر دے تو فلسطین، کشمیر اور ہر مسلم مسئلے کا حل کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ نبی کی پیاری بیٹی کے در اور قبر کی توہین کا سبب آج افرادی اور مالی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود امت مسلمہ در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے۔ کس قدر مظلومیت کا مقام ہے کہ آج نبی کے چاہنے والے نبی کی بیٹی کے مزار پر جا کر ان کی مظلومیت کا پرسہ نہیں دیتے۔ آج عزاداروں کے رخ قم المقدس کی سرزمین کی جانب ہے کہ ہم وہاں جا کر نبی کی بیٹی کو ان کی مظلومیت کا پرسہ دیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ جو ہمارے 21 مئی موسوی جنیز و معاہدے کا بھی یہ حصہ تھا، اس کے اندر بھی یہ کلاس موجود تھی کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سعودیہ پر دباؤ ڈالے کہ وہ جلد از جلد جنت المعلا اور جنت بقیع کی عظمت رفتہ کو بحال کرے۔ عزاداران امام مظلوم گزشتہ ایک اشرے سے عزاداری سید الشہداء کے خلاف آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی سازش آج ایک خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ ملک جسے ہم نے حسینیت کے راستے پر چل کر حاصل کیا تھا، جس کے مصور اقبال نے اپنی شاعری میں ساری زندگی رسم شبیری ادا کرنے کا درس دیا تھا، جس اقبال نے یہ بتایا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یہ ضرب ید اللہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یہ سجدہ شبیری کا تذکرہ عزائے حسین ابن علی ہے۔ اس ملک جس کے بانی قائد اعظم نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھا کر قوم کے بیٹوں کو یہ درس دیا تھا کہ میری قوم ذکر حسین نہ بھولنا، یہی وہ ذکر ہے کہ جس کی بدولت ہندو اور انگریز کے پنجوں سے ہم نے آزادی چھینی ہے۔ آج اسی پاکستان میں ذکر حسین پر غیر آئینی، غیر انسانی پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ گلی گلی میں ناچ گانا ہو رہا ہے، لیکن دین بچانے والے حسین کے ذکر کو NOC سے مشروط کیا جا رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے جاری عزاداری کو شیڈیول میں اندراج نہ ہونے کا بہانہ بنا کر روکا جا رہا ہے۔ ایک بانی سارا سال حسین کے محرم کی تیاری کرتا ہے، عین محرم سے قبل ذاکر پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ آپ کو آغاز میں حسن کاظمی صاحب یہ بتا چکے کہ وہ کون کون سی بندشیں ہیں کہ جس کے سبب ہم نے آج آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی ہے۔ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان غیر آئینی پابندیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کو متوجہ کرنے کے لیے ہر دستیاب ذریعے کو استعمال کیا۔ وزراء، ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کی، ہر حکومتی عہدیدار کو خطوط تحریر کیے گئے، قراردادیں پاس کی گئیں، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جنہوں نے انفرادی پروگراموں پر تو کچھ ریلیف دیا، لیکن بحیثیت مجموعی ان ناروا SOPs کو کل عدم قرار نہیں دیا گیا۔ انہی حالات سے مجبور ہو کر عزاداری سید الشہداء پر ناروا پابندیوں کے خلاف مکتب تشیع کے حقوق کے لیے جو پہلا قدم گزشتہ دور حکومت میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجوی نے 25 رجب 2022 کو اٹھایا تھا، اسی قدم پر عمل کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں کامیابی کے جادہ حسینیت پر علامہ آغا سید حسین مقدسی کی جانب سے ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے۔
اور ان ناروا پابندیوں کے خلاف یا سارت الحسین کا علم بلند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین۔ یاد رکھیں عزاداروں کے دل کی آواز ہے کہ ہمیں وہ زندگی قبول نہیں جس میں حسین کی عزاداری نہ ہو۔ ہم حکمرانوں کو بتانے آئے ہیں کہ حسین کے ذکر سے ٹکر نہ لو۔ پچھلی حکومت سے بھی یہی کہا تھا کہ اختیار اور طاقت کو کربلا تنکے کی طرح مسل کے رکھ دیتی ہے۔ تمہاری تو حکومت ہی کچھ نہیں ہے۔ یزید کی حکومت وہ تھی کہ جس حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن حسین کی بہن نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں یہاں ذمہ داری لے رہی ہوں، یزید تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور حسین حسین کرنے والے دنیا کی ہر گلی میں حسین حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزاداری، یہ عزاداری حسین ابن علی السیلاب کا نام ہے جو تمہیں خس و خاشاک کی طرف بہا کے لے جائے گی۔ اور یہاں پہ میں ایک پیغام حکومت وقت کو ضرور دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت مختلف علاقوں سے مبصرین نے ایک فرد جو دور سے آیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پر آ کر گفتگو ضرور کی ہے، لیکن اس وقت جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، راولپنڈی ریجن تو بڑی بات ہے، یہ اس وقت صرف تمہارے سامنے راولپنڈی شہر کے عزادار موجود ہیں۔ چار جانب سے شہر کو بند کیا گیا ہے، پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہر ناکے پر ہر جگہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں وہاں وہاں عزادار کھڑے ہیں۔ اور میں تمہیں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عزاداروں کا سمندر، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، اس کی املاک ہماری ہے، ورنہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اگر میں ابھی ان سے عہد لوں تو عہد دیکھ لینا کہ یہ عہد کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا اگر ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے اس ملک کا ہر چوک بند کرنا پڑا، بند کرو گے؟ عزاداری حسین ابن علی کے لیے پارلیمنٹ تک جانا پڑا، جاؤ گے؟ پارلیمنٹ کے باہر عزاداری کرو گے؟ پارلیمنٹ کے اندر عزاداری کرو گے؟ پارلیمنٹ پر عباس کا علم لہراؤ گے؟ آؤ دیکھ لو ان کے جوش و جذبے کو دیکھ لو۔ یہ ہمارے قائد کی بصیرت ہے، ہمارے رہبر کی بصیرت ہے کہ ہم چار دیواری کے اندر پیغام دے رہے ہیں، ورنہ ہم ہر ظالم کی گردن کاٹنا بھی جانتے ہیں، ہاتھ مارنا بھی جانتے ہیں۔ اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، یا سارت الحسین، آج شیعہ سنی عزاداران اس منتخب اجتماع میں ہم سربراہ تحریک نہضت فکر جعفریہ علامہ حسین مقدسی کی جانب سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حکومت وقت کو 90 دن کا ٹائم دے رہے ہیں کہ عزاداری کے خلاف ناروا پابندیوں اور SOPs واپس لی جائے، عزاداروں پر قائم FIRs واپس لی جائے، گزشتہ دور میں نافذ کردہ فرقہ وارانہ نصاب کو واپس لیا جائے۔ ہم اس تعلیمی نصاب کو کیسے مانیں جس میں نواسہ رسول کے قتل کا فتویٰ دینے والے قاضی کو ہیرو بنایا گیا ہے، جس نصاب میں درود کو تبدیل کیا گیا ہے؟ ہم کسی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے عقائد کا فیصلہ، ہمارے ذاکرین پر پابندیوں کا فیصلہ وہ متحدہ علماء بورڈ کرے جو کلادم تنظیموں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اختیار اور طاقت والے ہمارے صبر کو مزید نہیں آزمائیں گے۔ اگر یہ SOPs واپس نہ دی گئی تو ہمارے جائز اور آئینی مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم شیعہ سنی عزاداران اپنے مرکز اور سربراہ تحریک نہضت فکر جعفریہ آغا سید حسین مقدسی کے حکم پر صوبے کی ہر شاہراہ، ہر چوک، ہر گلی کو عزاخانہ حسین ابن علی بنا کے دکھائیں گے۔ لبیک یا حسین۔ ہم جیلوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم مختار کے سپاہی میدان میں نکل آئے تو تمہاری جیلیں حسین کی عزاداروں کے لیے تنگ پڑ جائیں گی، اور یہ عمل ہم حسینی محاذ ایجوکیشن کے دوران قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی قیادت میں کر کے دکھا چکے ہیں۔ ہم موسوی کے پیروکار، ہم پڑھ کے نہیں مارتے، ہم عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ہمارا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ آپ نے ان 90 دنوں میں، اب ان 90 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا، آپ نے ان
ہم ان 90 دنوں میں تیاری کریں گے جیسے حسین نے کربلا کے لیے کی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ذکر اور عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے. ہم نہ ہوئے تو حسین کی مجلس چھن و ملک بپا کریں گے. حسین کی مجلس کوئی روک نہیں سکتا. یہ عزاداری خدا کا وعدہ ہے, رسول کا وعدہ ہے. ہم نے اپنا مقدر جگانا ہے. ہم نے مولا حسین کی عزاداری بری شاہ لطیف کے پیروکار سخی لال قلندر کے دیوانے دنیا کو بتائیں گے کہ دمادم مست قلندر ہوتا کیا ہے. ہاں ابھی تک تو یہ نعرہ ہے نا, پھر کر کے دکھایا جائے گا کہ دمادم مست قلندر کیا ہے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ راولپنڈی کے تمام داخلی رستے بند ہیں, لیکن اس کے باوجود دربار سخی شاہ پیارا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پر عمل پیرا عزاداروں کا جمع غفیر موجود ہے. ہم صرف راولپنڈی ڈویژن کے عمائدین کو اس کنونشن میں شرکت کی دعوت دی تھی, لیکن موٹر ویز کی بندش سے باہر سے قافلے یہاں نہیں پہنچ سکے, لیکن سب کے جذبات ہم تک پہنچ چکے ہیں. صرف چند کلومیٹر کے ایریے سے عزاداروں کی اتنی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہو گئی ہے. اگر ہم نے ملک گیر یا صوبائی سطح پر کال دے دی تو پھر منظر دیکھ لینا حسین سے پاکستان کے غیور عوام کو کتنی محبت ہے. آپ کا یہاں آنا یہ محبت حسین کا بیان اور عملی ثبوت ہے. یہ سبھی باتیں یہ بھی بتا دیں ہم کہ ہم گراؤ اور چلاؤ والے نہیں ہیں. یہ وطن اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہم اس وطن کے ذرے ذرے, اس چمن کی ہر شاخ, ہر ڈالی اور برگ و ثمر کے محافظ ہیں. ہم ساری دنیا کے میڈیا کو آقا موسوی کا یہ فرمان عملاً ثابت کریں گے کہ عزاداری سے مؤثر اور پرامن احتجاج کوئی نہیں ہے. ہم حسینی جب احتجاج کو نکلیں گے تو ہمارے نوحہ خان ماتم سے, نوحہ اور ماتم سے عزاداری پر پابندیاں لگانے والے چین سے کبھی سو نہیں پائیں گے. ہاں, اور یاد رکھیے گا ظالم کی نیند اڑتی ہی تب ہے جب مظلوم کی ہائے بلند ہوتی ہے. مدینے کے ظالموں کی نیند تب اڑی تھی جب سیدہ زہرا کے بین بلند ہوتے تھے. شام والے ظالم کی نیند تب اڑی تھی جب حسین کی 4 سال کی سکینہ کی ہائے بلند ہوتی. جب ہماری آوازیں یا حسین یا عباس کی آوازیں بلند ہوں گی یا زینب کی آوازیں بلند ہوں گی تو پھر کوئی ظالم کبھی سو نہیں پائے گا. اے دشمنان آزاد, جان لو تم نے ہمارے خون کے گارے بنا کر دیکھ لیے. ہمارے جلوسوں کو خود کچھ حملوں کا نشانہ بنایا گیا, لیکن حسین کے جلوسوں کی رونق بڑھتی چلی گئی. یاد رکھنا جتنے مارو گے اتنی عزاداری بڑھتی چلی جائے گی. ہماری تو روش یہی ہے کہ ہمارا جب کوئی دنیا سے گھر کے اندر بھی چلا جائے, 100ویں پہ مجلس, 10ویں پہ مجلس, 20ویں پہ مجلس, چیلوں پہ مجلس, تم ایک ایک مٹاتے جاؤ, کئی مجلسوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دنیا ہمارے ٹکڑے کر ڈالے, ہمارے جسموں کے ٹکڑوں کو آگ میں جلا دے, ہمارے بدن کی راکھ جہاں جہاں جائے گی, اس سے یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا ہے. بلند آواز سے نعروں کا جواب دیں, یا سارت الحسین, نجف اور کربلا تک اپنی آواز پہنچائیں, ہاتھوں کی گواہی دیں علم لہرا کر, یا سارت الحسین, بلند کریں آواز کو, یا سارت الحسین. یاد رکھیے گا ہم بڑھ کے مارنے والے نہیں, یہ بھی بتاتا چلوں ہم ڈرنے والے نہیں, ہم مرنے والے ہیں. آج جن پر تم لوگوں نے پابندیاں لگا رکھی ہے نا, یہاں پہنچنے والے کتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, پورے ملک میں ان کے نمائندے موجود ہیں, لیکن وہ رکاوٹیں پار کر کے اتنی تعداد میں اکٹھے نہیں ہو پائیں گے جتنی رکاوٹیں توڑ کر حسین کی عزاداری یہاں پہ آ گئے. ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جب یا حسین کی صدا بلند ہو جائے. ہم روح قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی شاہ موسوی کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہم آپ کا بتایا ہوا درس نہیں بھولے, اپنی 12ویں حجت کو گواہ بنا کر ان کی دادی مظلومہ محرومہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو گواہ بنا کر آؤ دنیا کو بتا دیں کہ ہم شیعہ سنی عزادار فکر حسین پر قدغن لگانے والی ہر SOP کو مسترد کرتے ہیں. یہ ظلم کے ضابطے ہمیں منظور نہیں ہے, ہم تمام SOPs کو مسترد کرتے ہیں. ہم اپنا عقیدہ کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتے, لیکن کوئی دوسرا عقیدہ بھی اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے